ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایلینڈر نام کا ایک عاجز جادوگر رہتا تھا۔ ایلینڈر جادو میں اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا، لیکن اس کے پاس ایک خاص چیز تھی جو دوسرے تمام جادوگروں کے لیے حسد تھی، ایک طاقتور قدیم جادو کی چھڑی۔ یہ چھڑی ایلینڈر کے خاندان کی نسلوں سے گزری تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے زمین پر چلنے والے پہلے جادوگر نے بنایا تھا۔ یہ ایک نایاب اور قدیم لکڑی سے بنایا گیا تھا، جسے پیچیدہ نقش و نگار سے مزین کیا گیا تھا، اور اس کے بنیادی حصے میں ڈریگن کا پیمانہ تھا۔ اس چھڑی کی مدد سے ایلینڈر جادو کے وہ کارنامے انجام دے سکتا تھا جو عام جادوگروں کے تصور سے باہر تھے۔ ایلینڈر ایک مہربان اور انصاف پسند جادوگر تھا، اپنے اختیارات کو اپنے دائرے میں لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، فصلوں کو کثرت سے اگانے میں مدد کی، اور زمین کو راکشسوں اور تاریک قوتوں سے محفوظ رکھا۔ لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ایلینڈر کی چھڑی کی کہانیاں پھیلتی گئیں اور دوسرے جادوگروں کے دلوں میں حسد اور لالچ پیدا ہونے لگا۔ ایک دن سیلینا نامی ایک چالاک جادوگرنی نے ایلینڈر کی جادوئی چھڑی کو چرانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے مدد کے لیے جھوٹی فریاد کے ساتھ اسے پھندے میں پھنسایا، اور جب وہ پہنچا اس نے اسے قید کرنے کے لیے اپنے سیاہ جادو کا استعمال کیا۔ سیلینا نے چھڑی لے لی اور فوراً اپنی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے زمین میں تباہی اور افراتفری پھیل گئی۔ ایلینڈر اگرچہ کمزور اور قید تھا، لیکن کبھی امید نہیں ہاری۔ اس نے اپنی حکمت اور اپنے جادو کی باقیات کو ایلارا نامی نوجوان خواہش مند جادوگر کی رہنمائی کے لیے بلایا۔ ایلینڈر کی رہنمائی کے ساتھ ایلارا نے قید وزرڈ کو آزاد کرنے اور جادو کی چھڑی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ بہادری، عقل مندی اور ایلینڈر نے اسے جو اسباق دیے تھے اس کے ذریعے ایلارا نے ایک موسمی جنگ میں سیلینا کا مقابلہ کیا۔ اپنی نئی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ بری جادوگرنی کو شکست دینے اور ایلینڈر کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عصا اپنے حقیقی مالک کے پاس واپس آنے کے ساتھ ہی مملکت میں امن بحال ہو گیا۔ ایلینڈر ایلارا کی بہادری اور دانشمندی کا شکر گزار جانتا تھا کہ چھڑی کو نئی نسل تک پہنچانا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ ایلارا ایک قابل جانشین ہے، اور اس نے اسے چھڑی کی وصیت کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کا جادو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے استعمال ہوتا رہے گا، اور اس طرح جادو کی چھڑی کا افسانہ حکمت، مہربانی اور علم کی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقلی کی مستقل طاقت کی علامت کے طور پر زندہ رہا۔